بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ امریکہ میں سوشل میڈیا کے علاوہ اگر کوئی میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کا پسندیدہ ہے یا جو میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہے یا ایکچولی اسے ریپبلکنس کا میڈیا کہتے ہیں، وہ فاکس نیوز ہے۔ یعنی بی بی سی، نارملی سی این این، یہ چلے جاتے ہیں ڈیموکریٹس کے ساتھ، تو ان کی وجہ سے باقی میڈیا بھی وہاں جاتا ہے۔ لیکن جو فاکس نیوز ہے وہ ڈیموکریٹس کے بجائے ریپبلکنس کی طرف ان کا فوکس ہوتا ہے۔ ریپبلکنز انہیں پسند کرتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی کافی زیادہ اس میڈیا کے تعلقات ٹھیک رہتے ہیں۔ اب فاکس نیوز کے اوپر ایک عمران خان صاحب کا آرٹیکل چھپا ہے۔ نہ صرف یہ ایک آرٹیکل ہے بلکہ اس کے اندر کچھ تجزیہ بھی ہے، کچھ چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے شامل کی ہیں، کچھ انہوں نے یہاں اسلام آباد راولپنڈی میں لوگوں سے بات چیت کی ہے، اور کچھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے اور حکومتی لوگوں سے بھی بات چیت کی ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی سوالات بھجوائے، ان کے جواب بھی ان کے پاس آئے ہیں۔ اب یہ جو انٹرویو اس حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو اس کی ہیڈ لائن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں، یعنی انہوں نے ایک جیسی چیزوں کا سامنا کیا ہے۔ بیسک جو اس کی بیس لائن ہے اس پورے آرٹیکل کی وہ یہ ہے کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ایک جیسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ میں انہوں نے کیا، وہ اقتدار میں آ گئے، 4 سال تک انہوں نے سامنا کیا۔ عمران خان صاحب کو لگ بھگ 3 سال ہونے والے ہیں، وہ ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اور عمران خان سے بھی الیکشن چوری کیا گیا ہے۔ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ان سے بھی چوری کیا گیا تھا، ادھر بھی مقدمے بنے ادھر بھی بنے، لیکن یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ذرا ڈیفرنٹ قسم کی، انہوں نے پورا الیکشن ہی کھا لیا، وہاں پہ الیکشن نہیں کھا سکے اور ڈونلڈ ٹرمپ واپس آ گیا۔ اب جو آرٹیکل ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کچھ چیزیں اس کی جو اہم ہے۔ کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، جنہیں گزشتہ ماہ بدعنوانی کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا تھا، یہ میں آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ ان کے حامیوں کی جانب سے صدر ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کا موازنہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام نے عمران خان صاحب کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یا حکام، آپ اس کا کوئی بھی ترجمہ کر لیں۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے اس صورتحال کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جوڑا ہے اور انتہائی مقبول سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈالنے کا الزام حکومت پر لگایا، اور اس وقت جو خان صاحب کی حالت ہے، جو صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں، وہاں پہ ٹرمپ گزر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی جو ٹرمپ کے مشیر رچرڈ گرینل نے بھی اس ساری صورتحال کو اجاگر کیا، اور گزشتہ سال کے آخر میں انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ بھی کیا کہ عمران خان صاحب کو آزاد کیا جائے۔ اب انہوں نے آگے کیس کا ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو حال ہی میں 14 سال اور 7 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کے ذریعے سے رشوت کا الزام لگایا گیا ان کے اوپر، اور یہ کہا گیا کہ خان صاحب حکومت میں تھے تب یہ قائم ہوا تھا۔ اور عمران خان نے کہا لیکن کہ میں معصوم ہوں اس کیس کے اندر، اور خصوصی جو طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انفارمیشن، جو سوالات گئے، پھر اس کے جواب میں جو جواب ہے وہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس کو وچ ہنٹنگ قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ ان 100 سے زیادہ مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے جو میرے اوپر بنائے گئے ہیں۔ لگ بھگ 250 مقدمات کا عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں ان پہ بنائے گئے، تو انہوں نے کہا یہ ایک مقدمہ نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے کی طرف پڑ گئے ہیں، میرے اوپر تو کوئی 250 مقدمہ اور بھی ہے، تو یہ سینکڑوں میں سے ایک مقدمہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے میرے خلاف۔ اس پہ علیمہ خان صاحبہ کا ایک انٹرویو وہاں لگا ہوا ہے، وہاں پہ عطا تارڑ کا بھی لگا ہوا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ جو فیصل چودھری صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کا بھی انٹرویو لگا ہوا ہے کہ یہ تو جھوٹا کیس ہے۔ اب ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ میں اور پاکستان میں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو عمران خان کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا تجربہ ہے نا وہ ایک جیسا ہے، اس میں مواصلت ہے، یہ آرٹیکل بتا رہا ہے، اور ان دونوں کی کہانیاں ایک دوسرے کی عکاسی کرتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ مرر ہے، شیشے ہیں، اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے کی طرح چل رہی ہیں۔ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ایک پالیسی لے کر آیا، میک امریکہ گریٹ اگین، جبکہ یہاں پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان لے کر آیا نیا پاکستان، اپنا ویژن، اور دونوں طرف لوگوں نے کو متحرک کیا ہے انہوں نے بہت زیادہ۔ اور دونوں میں ایک اور چیز کامن جو یہ آرٹیکل لکھ رہا ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران میں ایک اور چیز کامن یہ ہے کہ انہوں نے جو سیاسی اشرافیہ اس کو ٹارگٹ کیا اور اس کو تقریباً ختم کیا، اور دوسری طرف انہوں نے توجہ دی جو ایک ایوریج درجے کا عام آدمی ہے پاکستان کا، عمران خان نے یہاں اس کو توجہ دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی وہاں پہ عام آدمی کو متاثر کیا، اور جو ایک پولیٹیکل اشرافیہ ہے اس کے لیے رستہ انہوں نے روکا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ عمران خان نے بھی یہاں پہ یہی کیا۔ پھر یہ آگے تجزیہ لیتے ہوئے لکھ رہے ہیں، مختلف جگہوں سے انہوں نے انٹرویوز بھی لیے اور
اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان تمام نسلی گروہوں اور مذہبی فرقوں کے بہت سارے جتنے بھی الگ الگ ہجوم ہے یا جتنے بھی گروہ بندی ہے یا فرقہ بندی ہے، چاہے وہ مذہبی گروہ ہیں چاہے وہ طبقات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے دیکھا کہ عمران خان سے زیادہ ہجوم کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے کبھی کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جس کی اتنی نچلی سطح تک حمایت ہو، یعنی وہ اتنی جڑیں اس کی گہری ہو گئی ہیں عوام کے اندر کہ ہر طرف اس کی جڑیں، عام آدمی چاہے وہ ایک دکاندار ہے، چاہے وہ ایک تاجر ہے، چاہے وہ ایک مزدور ہے، چاہے وہ ایک کسان ہے، وہ عمران خان کے ساتھ جڑ گیا ہے پاکستان میں، اور یہ ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی وہاں پہ کلیم آرٹیکل کے اندر آیا، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، اور ساتھ اس امید کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ عمران خان اقتدار میں واپس آئے گا تو ملک کو بہتر بنا دے گا۔ اچھا، پاکستان کی ہنگامہ خیز سیاست میں بعض تجزیہ کاروں نے یہ دیکھا کہ نارملی پاکستان میں جو حکمرانی کی کنجی ہوتی ہے وہ اللہ، فوج اور امریکہ کے پاس، وہ ٹرپل اے کہتے تھے نا، اللہ، آرمی اینڈ امریکہ، تو یہ جو چابی ہے اقتدار کی، یہ یہاں پہ ہوتی ہے پاکستان کے اندر نارملی۔ تو ٹرمپ کے دفتر میں واپس آنے کے بعد پاکستان کے اندر یہ امید پیدا ہو چکی ہے کہ اب عمران خان صاحب کی رہائی پر مجبور ہو جائے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں۔ ٹرمپ نے ڈیوس میں 2020 کے ایک فورم میں عمران خان کو کہا کہ یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ان دونوں کی پہلی ملاقات جولائی 2019 میں واشنگٹن میں ہوئی تھی، جسے اس وقت امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بحالی سمجھا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد بھی رچرڈ گرینل نے ایکس کے اوپر لکھا واچ پاکستان، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے لکھا کہ بالکل جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا، ٹرمپ جیسا لیڈر جھوٹے الزامات کے تحت وہاں پہ بھی جیل میں ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں آنے والی تبدیلی کے بعد زور دے رہے ہیں کہ باقی دنیا کے اندر بھی سیاسی مقدمات اور مداخلتیں جو ہیں ان کو بند کیا جائے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، کیونکہ یہ میں اسی لیے اس کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے ایک انٹرویو دیا ہے، تو اس میں جو عمران خان والا حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ تو ویسے آرٹیکل بہت لمبا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ میری خواہش ہے، اور میں یہ نتیجہ اخذ کر چکا ہوں، کہ ہمیں لوگوں سے مدد لینے اور قرض وغیرہ مانگنے کے بجائے خود کفالت پہ توجہ کرنی ہوگی مرکوز، اور پائیدار معاشی ترقی استوار کرنے کے لیے اپنی پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ ہمارے پاس 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ہماری۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہمارے پاس بہتر ہیں ان چیزوں کو ہم عالمی سطح پہ اجاگر کر سکتے ہیں، سامنے لا سکتے ہیں، نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں، وسائل پیدا کر سکتے ہیں، تجارت کو بڑھا سکتے ہیں، سرمایہ کاری کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، افرادی قوت ہمارے پاس بہت زبردست ہے، اور ہمارے یہاں پہ معدنیات ہیں، بہت سارے وسائل ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم بین الاقوامی جتنے بھی شراکت دار ہیں ان کو اور اپنے لوکل لوگوں کو یکساں فائدہ پہنچا سکتے ہیں پالیسیز کو بہتر کرتے ہوئے۔ تو مانگنے سے تو قوم نہیں بنے گی، یہ عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے رہے کہ اس وقت میری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے وہ ذمہ دار ان قوتوں کو سمجھتے ہیں جو یہ کر رہی ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا مجھے پختہ یقین ہے کہ سچائی اور انصاف، اور جب تک میری سانس ہے میں اس مقصد کے لیے اور عوام کی خواہشات کی عکاسی کرنے والے پاکستان کے لیے لڑتا رہوں گا، یعنی میں بہتر پاکستان کے لیے جہاں پہ لوگوں کی بات مانی جائے اس پاکستان کے لیے میں لڑتا رہوں گا، عمران خان صاحب نے کہا۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو، کیونکہ یہ امریکہ سے آرٹیکل ہے، اس کا امپیکٹ ہوگا ریپبلکنز کے اوپر، اور کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا پسندیدہ میڈیا ہے، تو مے بی اس کے آرٹیکل کا امپیکٹ ہو امریکہ میں، پہلے تو ہوتا رہا ہے، بہرحال باقی بعد میں دیکھتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کے ساتھ ایک خبر اور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سینئر صحافی جنید سلیم صاحب نے یہ خبر دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نقوی صاحب چاہتے تھے، یہ جو محسن نقوی صاحب گئے امریکہ میں، کہ اگر وہ ملاقات ہو جائے تو مجھے بہت بڑی فیس سیونگ مل جائے گی، یعنی وہ وہاں پہ ریپبلکنز کی جو گورنمنٹ ہے، ٹرمپ انتظامیہ سے وہ ملنا چاہتے تھے، لیکن جس دن ملاقات ہونا تھی اس دن یہ شرط رکھ دی گئی امریکہ کی جانب سے کہ عام شخصیت سے ملاقات تو ہو جائے گی، لیکن عمران خان کی رہائی کی تاریخ دینے کی انہوں نے شرط رکھ دی کہ جناب آپ ملاقات آپ کی کروا دیتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ اس کے ساتھ کسی اہم وزیر سے یا کسی ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سے ملاقات کروا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ ملاقات کرنی ہے تو پھر آپ کو ڈیٹ دینی پڑے گی کہ کس تاریخ کو آپ عمران خان صاحب کی رہائی کریں گے۔ تو اس کے بعد وہ جو ہے چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور پھر تلوں میں تیل نہ رہا، اور پھر وہ ملاقات
نہیں ہوئی. کیونکہ ابھی ہم پاکستان سے باہر بات کر رہے ہیں تو شہباز گل صاحب پہنچے تھے جرمنی, وہاں پہ ان کے ساتھ ایک ایشو بھی ہو گیا تھا, پھر وہ اٹلی چلے گئے, اور اٹلی میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بہت بڑا پاور شو کیا. یعنی اٹلی حیران کن طور پہ اور حیرت انگیز طور پہ بہت بڑے بڑے اکٹھ کر رہا ہے. یعنی ہم نے ایسا لندن میں ہم نے دیکھا 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں بہت بڑا احتجاج کیا گیا اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے نومبر میں, بڑا تگڑا احتجاج تھا. عمران خان صاحب کے بدترین مخالفین جو ہیں, ایسا میڈیا جو زیادہ عمران خان صاحب کا پسند کرنے والا نہیں ہے, وہ مخالفت کرتے ہیں عمران خان صاحب کی, وہ بھی یہ کہتے رہے کہ جی واقعی پاکستان تحریک انصاف نے تاریخ بنائی ہے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ والے احتجاج میں. یہ وہاں پہ ایون جو نواز شریف صاحب کا حمایتی میڈیا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا. تو اب جو ہے وہ اٹلی سے حیرت ہوتی ہے بار بار کہ وہ بہت بڑے احتجاج وہاں پہ ہوتے ہیں, سارے پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے بڑی جہتی شو کی ہے. اور ایک چیز اور ہے, دیکھیں جب اٹلی کے اندر اتنے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں نا تو وہاں کی گورنمنٹ بھی متحرک ہوتی ہے. پچھلی مرتبہ شہباز گل جب گئے تھے تو وہاں کی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ بات بھی کی تھی اور ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا یہ چیزیں آپ ہمیں بتائیں, اتنی بڑے پیمانے پہ لوگ کیوں باہر نکل رہے ہیں. تو انہوں نے کچھ ان کو گائیڈنس دی بھی تھی, اور ابھی اس کے اوپر فردر کچھ چیزیں اور ہونے والی ہیں. آنے والے دنوں میں آپ یورپ سے, امریکہ سے اور برطانیہ سے نئی ڈیولپمنٹس دیکھیں گے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ چیزیں تیز ہو جائیں گی. بہرحال بڑا شو تھا اٹلی کے اندر پاکستانیوں کا. تو اگر اتفاق اور اتحاد پاکستان میں ہوا نا تو پاکستان میں 8 فروری کو نئی تاریخ لکھی جا سکتی ہے. جنید اکبر صاحب دڑا دڑ ملاقاتیں کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے ہر علاقے کو وزٹ کر رہے ہیں, ایم این ایز کو مل رہے ہیں, جو مضبوط رہنما ہیں مختلف اضلاع کے اندر ہیں, جو عہدیدار ہیں ان سے مل رہے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا کی پوسٹیں ڈالنی ہے تو عہدے چھوڑ دیں, آپ نے اگر عہدوں کے اوپر رہنا ہے تو پھر آپ کو کام کرنا پڑے گا. ایسا لگتا ہے واقعی کوئی آدمی اتھارٹی کے ساتھ عہدے کے اوپر آیا ہے. یعنی وہ صاف بات کرتا ہے, بڑی کلیئر بات کرتا ہے. مجھے ایسا لگا جیسے کہ عمران خان صاحب کی تربیت جو ہے وہ جنید اکبر صاحب میں بولتی ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ان کے جملے پڑھ کے, یعنی میں نے ایک خبر میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے سامنے وہ پورا ایک تحریر آئی, میں وہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا 2-3 دفعہ فیل ہوا کہ جیسے یہ اتنی اتھارٹی کے ساتھ تو عمران خان بات کرتا ہے, یا یہ انداز ان کے بات کرنے کا. کیونکہ ایک آدمی نے بڑا لمبا عرصہ عمران خان کے ساتھ سیاست کی ہے تو ان کا انداز سیاست بھی عمران خان کی طرح ہی ہے. بہرحال جنید اکبر صاحب جو ہے وہ پورا زور لگا رہے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیسا ڈیلیور کر پاتے ہیں. 8 فروری کو اسپیشلی سب کی نظریں جو ہیں وہ لاہور والے جلسے پہ ہوں گی, اور خیبر پختونخوا میں جو بڑا پروگرام ہے سوابی والا, اس کے اوپر بھی سب کی نظریں ہوں گی. تو دیکھتے ہیں اس دن کیا ہوگا. ایک چیز اور ہے ناظرین, جو جج صاحب لائے گئے ہیں 15ویں نمبر والے جج صاحب, انہیں لاہور ہائی کورٹ سے پہنچایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی فتح ہو رہا ہے, لیکن اب پہلے سب سے پارلیمنٹ فتح ہوئی جعلی فارم 47 پہ. اور یہ اتنے بیوقوف ہیں, نکمے سیاستدان ہیں, صرف ایک حکومت کے لیے انہوں نے اپنی پوری پارلیمنٹ, اپنی ساری طاقت, اپنی ساری سینٹ, اپنی ساری قوت جو ان کے پاس ہے یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے آگے ان کے پیروں میں رکھ دی, گروی رکھ دی اور خود پالش پکڑ دی. اور کیا فرق پڑ جاتا ہے عمران خان حکومت کر لیتا, کیا فرق پڑ جاتا کہ عوام کی حکومت آ جاتی. کم سے کم آپ لوگوں کے پاس اقتدار تو ہوتا, کم سے کم آپ لوگوں کے پاس یہ تو ہوتا کہ عزت بچ جاتی. ساری کی ساری پارلیمنٹ ہی بے توقیر کر دی, جوتوں کے اوپر رکھ دی پارلیمنٹ اٹھا کے. تو ایک تو یہ پہلے پارلیمنٹ, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اگلا اٹیک جو ہے وہ عدلیہ پہ, اور اب آزادی اظہار رائے پہ. تو سب کچھ پاکستان میں ایک ایک کر کے فتح ہو رہا ہے. اب اس میں یہ جو جج صاحب والا معاملہ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں ایک ٹویٹ کیا ہے امیر عباس صاحب نے, ایک ٹویٹ کیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں یہ وہ ہیرا جج ہے جس نے اپریل 2021 میں شہباز شریف صاحب کو عدالتی اصول پامال کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر ضمانت دی. شہباز شریف کو فائدہ دیا ہوا نا اس جج نے. اور ہیرا جج انہوں نے کہا ڈوگر صاحب کو, جن کو لایا گیا, اب ڈوگر کورٹ بنے گی وہاں پہ بھی, ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنایا جائے گا, سب کو نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا شہباز شریف کو انہوں نے فائدہ دیا تھا, ضمانت دی تھی, کیونکہ ان کے ساتھی جج جسٹس اسجد گھرال, انہوں نے ثبوتوں کی بنیاد پر ضمانت کی واشگاف الفاظ میں مخالفت کی تھی. لیکن پھر ہوا وہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. بہرحال اس میں ایک چیز اور ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ 3 سینئر ترین ججز جو ہیں وہ اس وقت بے یار و مددگار ہو گئے. جو ایکچول 3 سینئر ترین ججز ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ تینوں بیچارے بے یار و مددگار ہو گئے. اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں, باقی جج صاحبان ہیں 2 اور. اب اس میں ڈان کے اندر ایک ایڈیٹوریل اس پہ چھپا ہے, انہوں نے کہا سوچیں کہ 3 سینئر ترین ججز بے یار و مددگار ہیں تو عام شہری کا کیا حال ہوگا, عام پاکستانی انصاف کے لیے کس طرف رجوع کریں گے, جب یہ بات روز بروز واضح ہوتے جا رہی ہے کہ جنہیں انصاف قائم کرنا چاہیے
وہ خود بھی انصاف سے محروم ہے۔ یہ ہے جناب اس وقت پاکستان میں صورتحال۔ اور قانون کی حالت پتہ کیا ہے؟ ذرا یہ ایک اور چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو سننے کے بعد جو ہے بڑی عجیب سی حیرت ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، غصہ بھی آئے گا آپ کو۔ یہ ایک ایس ایچ او ہے، اور یہ اسلام آباد کا ایس ایچ او ہے۔ اس نے بڑے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بڑے سینئر سٹیزنز کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اس نے ماضی میں بدتمیزی کی ہے۔ یہ اشفاق وڑائچ اس کا نام ہے، یہ ایس ایچ او تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد ہے، اور اس نے مسجد میں جا کے اعلان کیا۔ ذرا اعلان دیکھیں آپ، اعلان کر رہا ہے کہ اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے باپ پر پرچہ دوں گا، سڑک کے درمیان میں کھڑا کر کے جوتے ماروں گا۔ یہ کون سی سزا ہے؟ یہ کس عدالت نے دی ہے کہ ایک بچہ پتنگ اڑا رہا ہے؟ قانونی کارروائی قانون کے مطابق ہوتی ہے نا۔ سڑک پہ لا کر جوتے مارنے کا اس کو اختیار کس نے دیا ہے؟ اور اس کا گھر بھی گراؤں گا، مسمار کر دوں گا۔ کان کھول کر سن لیں، یہ جناب ایس ایچ او دھمکی دے رہا ہے۔ ذرا اس کو سمجھیں آپ، یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے دیکھا ایس ایچ او نے لوگوں کے گھر ٹوٹتے ہوئے، لوگوں کا فرنیچر ٹوٹتے ہوئے، لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹتے ہوئے، اس نے دیکھا ہے یہ لوگ استعمال ہوئے۔ میں اسی لیے اتنے لمبے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جب اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پولیس کو اور اداروں کو اندھا دھند استعمال کرتی ہے سیاسی جماعتوں کو کچلنے کے لیے، تو پھر وہ بدماش بن جاتے ہیں، پھر ان کا طرز عمل ہی وہ بن جاتا ہے۔ اب یہ لوگ بدماش بن گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنی طاقت مل گئی ہے کہ باپ کو جوتے ماروں گا سڑک کے بیچ میں کھڑا کر کے، اور گھر کو توڑ دوں گا، گھر مسمار کر دوں گا، یہ دھمکی لگائی ہے۔ اور یہ تربیت ہے جو اس وقت کا وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد پولیس کی کر رہا ہے۔ اور مجھے حیرت ہوئی ہے علی ناصر رضوی پر۔ یہ اچھا خاصا آدمی ہوتا تھا، ابھی اسلام آباد پولیس کا آئی جی ہے۔ تو علی ناصر رضوی کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے، کیا یہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو رہا ہے؟ ویسے تو خود بھی انہوں نے بہت عجیب عجیب باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن انتہائی افسوسناک۔ ناظرین، پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان آخری سٹیج تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی جو طاقت کے اس وقت مراکز ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور دوسرا عمران خان۔ یعنی یہ عدنان عادل صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ، انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی ایک جملے میں کہ پاکستان میں طاقت کے دو بڑے مراکز ہیں، ریاستی ادارے اور عمران خان، باقی سیاسی جماعتیں اور یہ سارے کچھ بھی نہیں بیچتے۔ اور آخری سٹیج پہ اس وقت عمران خان صاحب پہنچے ہوئے ہیں، اور جو آخری بلا ہے اس ویڈیو گیم کی، اس کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے ادارے بمقابلہ عمران خان۔ تو یہ اس وقت تک کا سینیریو ہے۔ ایک خبر اور رہی ہے، اور یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ حسان نیازی پر اور عباد فاروق پر جیل میں جب وہ ملٹری کسٹڈی میں تھے تو ان پہ بڑا بدترین تشدد کیا گیا، الٹا لٹکا کر۔ اور شاہد اسلم صاحب نے یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ خبر ایسے انہوں نے دی کہ انہوں نے کسی طرح کسی سے بات چیت کر کے ٹیلی فون کا بندوبست کر دیا تھا، فون کا۔ اب پتہ نہیں انہوں نے استعمال کیا یا نہیں کیا، لیکن جنہوں نے ان کو فون دیا تھا ان میں ایک خاتون نرس اور دوسرا جو وہ ملازم تھا، ان دونوں کو بھی سزا ملی ہے، اور حسان نیازی اور عباد فاروق کو الٹا لٹکا کر بدترین تشدد کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسی ظلم اور بربریت کی فضا ہوگی وہاں پہ جہاں پہ ان لوگوں کو رکھا گیا ہوگا، اور کیسی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ قاسم سوری صاحب کا ناظرین ایک ٹویٹ آیا ہے، اور انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے۔ یہ انکشاف آپ سنیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں انتہائی افسوسناک خبر ہے، 26 نومبر کو احتجاج میں بلوچستان کے تیسرے کارکن کی شہادت۔ ضلع چمن سے تعلق رکھنے والے شہید حکمت اللہ ولد نظام دین، جو کہ محمود آباد، پشتون آباد، کوئٹہ سے پارٹی قافلہ کے ساتھ اسلام آباد گئے تھے، 26 نومبر کو انہیں ڈی چوک پر رینجرز نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ ان کے ساتھ جانے والے دوستوں نے ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ شہید کے گھر والوں نے ان کی میت اسلام آباد میں موجود دوستوں کی مدد سے چمن لائے، اور ریاستی فسطائیت کے خوف سے شہید حکمت اللہ کی خاموشی سے تدفین کر دی۔ ان کے بھائی رحمت اللہ نے بتایا کہ انہیں پیسوں کے لالچ ہے اور نہ ہی ان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ بھائی کی شہادت کے حوالے سے معلومات فراہم کرنی تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان ضلع پشین میں شہید احمد ولی کی فاتح پر پولیس کے چھاپوں کی وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی تاکہ مزید بربریت سے بچ سکیں۔ یعنی وہ تو پھر فاتح خوانی نہیں کرنے دیتے تھے نا، وہ تو جو شہید ہو گیا اس کی بھی وہ تذلیل کرتے تھے وہاں پہ پولیس والے، تو اس ڈر سے انہوں نے بتایا نہیں کہ ان کا بندہ شہید ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمت اللہ کی 11 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، 26 نومبر کو شہید ہونے والے ایسے کتنے نہتے بے گناہ جوان ہوں گے جن کے اہل خانہ اپنے بچوں کی گمشدگی اور شہادت کو ڈر کی وجہ سے ابھی تک سامنے نہیں لا سکے۔
چلے ڈر یہ جو ہے وہ اس فیملی کو تو ہے، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، قاسم سوری صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے کو اٹھانا چاہیے، وہاں جا کر یہ سارا معاملہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو تو ڈر نہیں ہونا چاہیے نا، وہ تو ڈیٹا سامنے لے کر آئے، بتائے